آج 24 ذیقعد آخری جمعرات کے دن دولت والی یہ تسبیح پڑھ لو۔ آج ماہ ذیقعد کی آخری جمعرات ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذیقعد جمعرات کے دن ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے یا اپنی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج ذیقعد کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانی، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اگر کوئی کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے تو آج جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو وہ آج ذیقعد کی آخری جمعرات کے دن دنیا جہان کے کاموں کو چھوڑ کر یہ عمل کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، یا اگر شادی کے اسباب نہیں ہے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری طور پر اتر جائے گا۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ماہ ذیقعد کی 24 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے اور اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس عمل کی قبولیت کی شرط لازم ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف جب کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے اور کوئی من پسند شادی کروانا چاہتا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر کے بیٹھیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے۔
رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کے دن سورت کوثر پڑھنے سے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا اور ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جمعرات کے دن یہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیں گے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازنا چاہتے ہوں گے، جسے کامیابی اور ترقی عروج عطا کرنا چاہتے ہوں گے۔ آپ نے سورت کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے اور تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھتے ساتھ ہی اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور میاں بیوی میں محبت کی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لے اور راستے کی رکاوٹوں کو ختم کر دے تو آج 24 ذی القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ خود بھی یقین نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سے بتا دیا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔